أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ تو 20 سال سے امام محمد جزولی رحمہ اللہ تعالیٰ کے احوال اور دلائل الخیرات کے بارے میں سن رہے ہیں، تو مجھ سے تو زیادہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، تو اس لیے میں کئی چیزیں ان کی زندگی کے متعلقہ نہیں دہرا رہا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اصل میں آج مقصد یہ ہے کہ ان کا سلوک پیش کرنا، کہ ان کا جو طریقہ تربیت کیا تھا، کس طرح وہ نبی علیہ السلام تک بندوں کو پہنچاتے تھے. یہ دلائل الخیرات یہ تو ایک ورد کی کتاب ہے، ایک اوراد کی کتاب ہے، یعنی ایک درود شریف کی کتاب ہے جو انہوں نے خاص ایک مقصد کے لیے لکھی، لیکن یہ سلوک نہیں ہے. شاذلیہ کا سلوک، امام جزولی کا سلوک. سلوک کا مطلب ہوتا ہے کہ کس راستے سے خدا تک اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جاتا ہے. تو آج جو ہے آپ کو وہ تھوڑا دکھانا بھی ہے اور ساتھ تھوڑا سا بیان بھی کرنا ہے. یاد رکھیں کہ آپ خود طریقہ محمدیہ شاذلیہ کے بزرگ تھے. آپ ایک عجیب شخصیت تھے کہ آپ نے ظاہری اور باطنی دونوں جہاد کیے ہیں. آپ کوئی خانقاہ میں زاویہ میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ نہیں کیا کرتے تھے. اس وقت پرتگال جو ملک ہے اس نے موراکو پر حملہ کر دیا. کیا کیا؟ حملہ کر دیا. جس طرح یہ کرتے رہتے تھے، کبھی فرانس کر دیتا ہے، کبھی کچھ. تو انہوں نے تنجا ایک شہر ہے، ٹینجائر جس کو کہتے ہیں، یہ مراکش کا شہر ہے، موراکو کا شہر ہے. مراکش ایک شہر کا نام ہے، ملک کا نام نہیں. یاد رکھیں، ملک کا نام مغرب ہے. مراکش کیا ہے؟ یہ ایک شہر کا نام ہے، مغرب کے ایک شہر کا نام ہے. اس میں بہت سارے شہر ہیں. تو آپ بھی وہاں تشریف لے گئے تو وہاں یہ جو پرتگال کے کافر لوگ تھے، عیسائی لوگ تھے، انہوں نے ایک مسلمان ملک پر حملہ کر دیا. تو آپ نے اپنے مریدوں کو اور خود بھی عملی طور پر جہاد میں جو ہے وہ حصہ لیا، اور اس پر حکومت کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی ابھارا کہ ان کے خلاف، ان سے صلح نہیں کرنی، انہوں نے ہمارے شہروں پر قبضہ کیا ہوا ہے. تو آپ میں یہ چیزیں پڑھی، اور ہمیشہ تقریباً آپ تمام ہی صوفیاء کی زندگیوں میں پڑھیں گے کہ وہ جب ضرورت پڑی تو انہوں نے تلوار بھی اٹھائی ہے. تو وہ کوئی نہ ڈر قسم کے لوگ ہوتے تھے، اللہ سے خوف کھانے والے لوگ ہوتے تھے. تو اسی وجہ سے وہ جو حکمران تھا وہ پرتگالی جو حکومت تھی اس کے ساتھ مل گیا، ایسے سمجھ لیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں، 2 شہر لے لیے، 3 شہر لے لیے، 5 لے لیے، کوئی بات نہیں. وہ جو تاجر لوگ تھے، بزنس مین، ان کو بھی تھا بھئی ہمیں بھی بہت سارے فوائد حاصل ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی نہیں. لیکن آپ نے، امام جزولی نے حکومت کے خلاف بھی اور ان مفاد پرست ٹولوں کے خلاف بھی کہا کہ یہ تم مسلمانوں کا ملک بیچ رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے بات. تو آپ نے ان کے خلاف کھڑے ہوئے. اسی وجہ سے آپ کو شہید کر دیا گیا. اسی وجہ سے آپ کو شہید کر دیا گیا. یہ وجہ بنی کہ وہ حکومت خلاف. لیکن وہ اللہ کا کرنا ایسا ہے، جو اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کے خلاف جنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو وہ اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتا ہے. اس حکمران کی، آصفی حکمران اس وقت جو تھے،
ان کی حکومت ختم ہو گئی، اللہ پاک نے واپس لے لی، اور پھر سادات کو اور شرفاء کو حکومت بخشی۔ تو یہ آپ کا ایک زندگی کا ایک روشن پہلو ہے کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے سمجھوتا نہیں کیا باطل سے، اور مسلمان امت کا جو جس میں فائدہ تھا اس کا جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ جاری رکھا۔ دوسری بات یہ کہ یہ عجیب شخصیت ہے، شہر فاس ہے جس میں ایک قبرستان میں جس میں 350 اولیاء اللہ دفن ہے۔ کتنے؟ 350 وہ اولیاء اللہ دفن ہیں کہ جن کے احوال کتابوں میں آئے ہیں، جن کے کتابوں میں نہیں ہیں وہ تو نہیں۔ شیخ سید علی بن حرازم جو امام شاذلی کے استاذ تھے، ان کا مزار ہے ادھر۔ سیدنا عبدالعزیز الدباغ صاحب البریز، اس طرح کی ہستیاں، اسی طرح جو ہے جنہوں نے موطا امام مالک کی شرح سب سے لکھی، اور جو مالکی مذہب جو وہاں جس کو فالو کیا جاتا ہے وہ اس کے امام، یہ بھی اسی شہر میں ابتداً پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یہ جو ان کا کمرہ تھا وہاں یہ کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو سفارین کا مدرسہ ہے یہاں یہ کسی کمرے میں جانے نہیں دیتے، تو آپ کسی کو تو کوئی نہ کوئی پیسے، کوئی چیزیں، کوئی دولت نہ چھپا کے رکھی ہو۔ انہوں نے ان کے والد سے شکایت کی، ان کے والد تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا بیٹا کمرہ کھولو، دکھاؤ کیا چھپایا ہوا ہے، اے محمد کیا چھپایا ہوا ہے وہاں کمرے میں جو لوگ کہتے ہیں تم وہاں جانے نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لیجئے۔ وہ والد آئے، دروازہ کھلوایا، پوری در و دیوار پر ایک لفظ لکھا تھا، الموت، موت، الموت، الموت۔ یعنی وہ ہستی جو آخرت کی یاد اور موت کو یاد رکھنا، آپ نے اتنا جو ہے وہ اس کو سمجھ لیں اہمیت دی کہ وہاں لکھا۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو انگوٹھی بنوائی تھی جس سے وہ مہر لگایا کرتے تھے، اور ویسے بھی آپ نے انگوٹھی میں اس پر یہ حدیث لکھائی، کفا بالموت واعظا، کہ نصیحت کے لیے موت کافی ہوتی ہے۔ تو ان کے والد نے امام محمد بن سلمان جزولی نے فرمایا کہ اے اعتراض کرنے والوں، دیکھو میرا بیٹا کہاں کھڑا ہے اور تم کہاں کھڑے ہو، تم پیسوں کے بارے میں سوچ رہے ہو اور یہ موت کے مراقبہ میں ہے۔ یہ اس وقت کی حالت ہے جب آپ پڑھتے تھے۔ پھر جو ہے آپ نے وہاں سے حرمین شریفین اور بڑے سفر کیے، پھر آپ کے شیخ بھی آپ کو ملے، اور پھر جو ہے آپ نے بہت سارے اور بھی مجاہدات، 14 سال خلوت بھی کی، بڑی آپ کی تاریخ ہے۔ اور پھر 12,000 لوگ ولایت کے مقام پر پہنچے آپ کے ہاتھ پر۔ ایک ہے مرید ہونا، مرید تو لاکھوں ہو سکتے بندے، کروڑوں۔ ایک ہے کہ ان کو سلوک طے کرا کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا۔ 12,000 کم و بیش کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ وہ لوگ تھے کہ جو ولی بنے، جو صاحب سلسلہ اور صاحب اجازت ایک قسم کی ان کو تھی، اتنے بڑے شخصیات ان کے ہاتھ۔ تو بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی۔ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں بتا دوں۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ تقریباً 807 870 ہجری میں، تھوڑی عمر اتنی زیادہ نہیں آپ نے گزاری۔ آپ فرمایا کرتے تھے، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، ایمان ایک شعلہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اور یہ جو چراغ کے اوپر جو شیشہ ہے یہ تقویٰ ہے، یہ گناہوں سے بچنا، یہ اس شعلے کی حفاظت کرتا ہے۔ تقویٰ ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ تیل جو ہے نیک اعمال، جیسا چراغ میں تیل ہونا ضروری ہے، تیل جو ہے کیا ہے؟ نیک اعمال، جو بندہ ذکر اذکار کرتا ہے وہ تیل ہے، اس سے یہ شعلہ جو ہے یہ جلتا ہے۔ اور فرمایا کہ شیخ جو ہے، شیخ کا کردار یہ ہے کہ وہ اس چراغ کو جو ہے وہ جلاتا ہے، اس چراغ کو جو ہے روشن کرتا ہے۔ لیکن اب مرید نے جو ہے تقویٰ مرید نے بھی اختیار کرنا ہے، نیک عمل مرید نے کرنا ہے، وہ شیخ نے نہیں کرنے اس کی جگہ، کہ شیخ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہ چیز۔ خیر، اب پہلے میں چند جو تصنیفات ہیں آپ کی، وہ ایک تو آپ جانتے ہیں یہ جو
दलाइलुल खैरात जिसकी बात हो रही थी, मशाइखुल अनवार, ये दुरूद शरीफ की किताब है, ये सलूक की किताब नहीं। इसमें आपने अपना तरीका नहीं लिखा, अपना सिलसिला नहीं लिखा, अपना सलूक नहीं लिखा, अपना जो शजरा था, सारा जो चीज़ें, तो इसलिए उसको तो आप जानते हैं। ये आपकी एक किताब है सवाल और जवाबात पर मुश्तमिल, जिसमें दीन और दुनिया, तसव्वुफ, एहसान, सलूक, अकीदा के बारे में सवाल जवाब का मजमुआ है। अब ये बहुत कम लोग पढ़ी नहीं, ये यानी तो कैसे पता चलेगा कि ये उसमें क्या है? तो ये भी जो है पढ़नी चाहिए। इसमें पता चलता है आपका जहन क्या था, आपका, मैं अभी कुछ बताऊंगा आपको चीज़ें उसमें से, आपका इल्म क्या था, जो तसव्वुफ और रूहानियत और मारिफत के बारे में, दुनिया के बारे में आपके जो यानी ख्यालात थे, आपके जो फतावा, आपका जो इल्म था, वो सवाल जवाब की शक्ल में। ये किताब जो है अर्रबात मगरिब में पड़ी हुई है, तो वो जो बंदा चाहे वो दें, लेकिन ये पाकिस्तान में ये पाई को नहीं जाती। दूसरी किताब आपकी है रिसालत और तौहीद, जिसमें आपने अकीदा और अहलुल्लाह का जो इरफान है, अल्लाह की मारिफत के बारे में, अल्लाह पाक तक पहुँचना, यानी पूरा तरीका जो है किस तरह बंदा गुनाहगारी की हालत से और अल्लाह तक पहुँचता है, ये किसको कहते हैं रिसालत और तौहीद। तीसरी किताब आपकी है जो यानी लिखी हुई, जो अपने हाथों से जो आप लिख गए, अल अकीदा, ये करावियीन यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पढ़ा भी है, सफारीन उस समझ लें उस यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा था। असल में वो करावियीन जो इमाम इदरीस अव्वल, जो इमाम हसन के रज़ी अल्लाह अन्हु के परपोते थे, जिन्होंने वो कायम की। इसलिए मगरिब में, मशरक़ में, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक अगर आप इंटरनेट पर डालें कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आप इस यूनिवर्सिटी का नाम आएगा करावियीन। ऑक्सफोर्ड, ये चीज़ें ये तो कल की हैं, वो भी सब जानते हैं। आगे में ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ये। तो ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का फैज़ था कि वो वहीं से, वो सफारीन भी वहीं से, वही एक छोटा सा शोबा है, अभी भी वो है। बड़ी जो वो जो मदरसा है, जामिया है, वो करावियीन उसका नाम है। फास में वहीं से इमाम अबुल हसन शाज़िली पढ़े, वहीं से ये इब्ने बतूता, इब्ने खल्दून, कई लोग इस तरह बड़े बड़े लोग जो है वहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की। अल अक़ीदा, वो आपकी अक़ीदे पर किताब है। क्या है, किस पर किताब है? अक़ीदे पर। अक़ीदा आपने बड़ा वाज़ेह उसमें लिखा है अपना अक़ीदा। आप मिसाल के तौर पर लिखते हैं, आपको एक बात अक़ीदे की बात बता दें। अभी वो मेरे पहले डॉक्टर साहब, मैं तो नहीं जानता, वो कर रहे थे बात इस पे। वो फरमाते हैं कि अक़ीदे की रूह जो है वो अदब है, एक ही लफ्ज़, क्या है? अदब। और बारगाहे अलूहियत में, रबूबियत में बेअदबी की तो शिर्क और कुफ्र बन जाता है। तो अदब ही हुआ ना, अदब नहीं किया। बारगाहे नबूवत में ख़त्म नबूवत हो या नमूसे रिसालत हो, अदब ना कायम रखा तो वो भी कुफ्र बन गया। तो असल क्या चीज़ हुई, फिर रूह क्या हुई? वो अकल या ये चीज़ें न, इल्म नहीं है, अदब, यानी अदब रूह है अक़ीदे की। शाज़लिया के नज़दीक वो कहते हैं यही चीज़ है। असल अदब कम होता है तो उससे फिर अक़ीदा ख़राब होता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब कम हुआ तो वहाँ से फिर वो अक़ीदा ख़राब हो गया। इसी तरह अहले बैत का अदब जिसने ना किया, वो भी आप देखें एक फ़िरका बन गया। क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके अदब कम कर दिया। अदब नहीं किया तो वो एक फ़िरका, मशहूर फ़िरके उसको यानी शुरू से आ रहे हैं। इसी तरह जिसने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का अदब ना किया, वो भी अक़ीदे से वो भी गड़बड़ हो गया मसला, वो भी भटक गए। तो ये बड़े इमाम थे, यानी अव्वल दर्जे के, यानी अक़ीदे में, फ़िक़ह में। तो ये फरमा रहे हैं। इसी तरह जिसने अइम्मा फ़िक़ह का अदब ना किया, वो भी अजीब व गरीब बातें करते हैं। वो कहते हैं हम भी बड़े बड़े फ़क़ीह हैं, हम भी बड़े इमाम हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा फिर ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कि वो यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह जिसने औलिया अल्लाह का अदब ना किया, वो भी फिर फ़िस्क़ व फ़जूर और बेअदबियों में यानी पड़ गए सारा कुछ।
تو بنیاد بتا رہا ہوں کہ ان کی عقیدے خیر پوری کتاب بندہ پڑھ لے، لیکن خلاصہ اس کا یہ بتا رہے ہیں وہ کہ اصل خلاصہ سارے عقیدے کا ادب ہے. ادب میں کمی ہو، بارگاہ الوہیت کے ادب میں کمی ہو تو وہ شرک بن جاتا ہے، کفر بن جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے ادب میں کمی ہو تو وہ بھی کفر بن جاتا ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت ہو یا ناموس رسالت، وہ سارا بے ادبی ہی ہے، بے ادبی ہی کر رہے ہیں، اسی کو یعنی یہ عقیدہ خراب. اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اجمعین، اہل بیت اطہار، وہی یہاں تک کہ ائمہ فقہ کا بھی اور اولیاء اللہ کا بھی. دوسرا وہ بڑا واضح یہ سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 ہستیاں ہیں، انبیاء اور رسل. ایسے سمجھو کہ سامنے تمہارے بیٹھے ہوئے انبیاء کرام، رسل اعظام علیہم السلام، اہل بیت کرام، صحابہ کرام. یہ 4 طبقات ہیں. فرمایا کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ان سب کی عزت احترام کرنا ہے اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی اصلاح کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو عظمت دینی ہے، ان کی شان بیان کرنی ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کرنی. میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. گمراہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جو ان کی اصلاح شروع کر دیتا ہے. بس یہ ایک ہی نقطہ ہے، آپ سمجھاتے ہیں. لیکن یہ 2 نقطے سمجھ آ جائے سارے عقیدے کی روح سمجھ آ جاتی بندے کو. آپ دیکھ لیں گے جتنے بندے بٹکے ہیں ان کو نہیں پتا ان سے غلطی کیا ہوئی ہے، لیکن ہوئی یہی ہے، انہوں نے کسی صحابی کی اصلاح شروع کر دی. فلاں صحابی نے فلاں بات کیوں کہی، وہ یہاں کیوں گئے، تو یہ اصلاح کرنا ہی ہے نا. ہمیں حکم تھا کہ یہ ہستیاں جنتی ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو جنتی قرار دے دیا، ستارے قرار دے دیا، کشتی نوح قرار دے دیا. تو اب یہ تو ان کے استاذ تو تھے حضور علیہ السلام. وہ جو منصب تھا اصلاح کا ان کا، وہ تھا صرف حضور علیہ السلام کے پاس. تو جو بندہ ان کی اصلاح شروع کر دے وہ بھی منصب نبوت کی کوشش کر رہا ہے وہاں بیٹھنے کی، کیونکہ ان کا مقام جو ہے وہ سب سے اوپر ہے پوری امت سے. ان کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا سوائے ان کے استاد اور مرشد حضور علیہ السلام کے. تو دیکھیں بڑا واضح خبر ہے. انبیاء کا طبقہ، رسل اعظام، وہ تو معصوم ہو گئے. ان کو فرمایا گیا کہ یہ بھی جنت میں، یہ بھی ان کے مقتدی بن جاؤ، وہاں بھی تم جو ہے وہ جنت میں پہنچ جاؤ گے. ان کو بھی اہل بیت کو وہ بھی فرمایا تم جنتی بن جاؤ گے. تو یہ 4 طبقہ ہے. ان سے صرف عظمت کی نگاہ، ادب کی نگاہ، احترام، اور ان کو دیکھ دیکھ کر رہنمائی لے کر اپنی داڑھی درست کر لینا. جی میں ان کی داڑھی اس طرح میں بھی اپنی درست کروں، ان کے جو عمل تھا وہ اس طرح تھا میں بھی اپنا عمل درست کروں، ان کی یہ چیز اس طرح تھی میں اپنی درست کروں. اور جس نے ان کی اصلاح شروع کر دی، فلاں نبی نے ایسا کیوں کیا، فلاں صحابی نے ایسا کیوں کیا، فلاں اہل بیت نے ایسا کیا، آپ کو کس نے منصب نبوت پر بٹھایا ہے؟ یہ بندہ ان سے پوچھے کہ ان کے استاد اور مرشد. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے استاد ہیں شیخ ابو سعید مخزومی یا شیخ حماد. اب میں ان کی اصلاح کروں گا تو میں ان کے پھر استاد کی جگہ پہ بیٹھا ہوں نا. وہ ان کا استاد، وہ کرے نہ کریں، وہ جو کہے جو مرضی ان کا، وہ ان کا معاملہ ہے. ہمیں تو حکم دیا گیا کہ یہ ہستیاں یعنی یہ خود جنتی نہیں بلکہ ان کے کسی کے بھی مقتدی بن جاؤ گے. فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ، یعنی تم جو ہے وہ جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو بس امام ابو محمد سلیمان جزولی، امام محمد بن سلیمان جزولی ہو، امام شاذلی، ان کا یہ عقیدے کا یہ خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی روح ادب ہے سب عقیدے کی. دوسرا کہ یہ جو ہستیاں ہیں ان کو صرف رہنمائی لینی ہے ان سے، ان کا سے محبت کرنی ہے، ان کی صرف عظمت دل میں لے کے آنی ہے. مہربانی کریں ان کی اصلاح نہ شروع کر دیں. اصلاح شروع کریں گے تو آپ کی اپنی جو ہے وہ بگڑ جائے گا سارا معاملہ. ان کے اصلاح کرنے والا ایک ہی ہے، وہ اس کا نام ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ کر گئے جو کرنا تھا. کیوں اللہ پاک نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا تزکیہ حضور علیہ السلام نے کیا. بات جو ہے ختم. یہ چلو عقیدے کی بھی تھوڑی بات آپ نے سن لی. یہ ابھی آپ نے دیکھی کتاب جو ہے یہ. اب آپ کی کرامت بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے، کرامت بھی آپ کی سن لیں اس زمانے کی، انہی سالوں کی.
کہ وہاں فاس میں ایک بزرگ ہستی موجود ہیں، شیخ عزیز ادریسی الکوبیتی الحسنی، زندہ ہے ابھی، نوجوان، اتنے بڑی عمر کے نہیں۔ امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف میں ان کو دلائل الخیرات کے طرز کی ایک اور پوری کتاب لکھائی، 1000 درود شریف ہے اس میں، وہ پوری کتاب موجود ہے، چھپی میں نے دی بھی ہے، یہ افتخار صاحب ہے، ان کے پاس بھی ہے، وہ دی بھی ہے، چھپتی ہے، وہاں چھپی ہے۔ یہ ان کی زندہ کرامت ہے کہ کوئی بھی عالم ہو، عربی کا بھی عالم ہو، وہ 1000 درود شریف بیٹھ کے نہیں لکھ سکتا، پھر مختلف صیغے جو پہلے دنیا میں پائے نہ جاتے ہیں۔ تو یہ 8-9 ماہ کی بات ہے، جس نے زیارت کرنی ہو بعد میں کر بھی لے۔ یہ دلائل الخیرات کا ہی یہ اس کا نام ہے، سفر الحقائق والانوار، یہ میں اس کا آپ کو زیارت بھی کرا دوں، یہ جو ہے۔ تو یہ ایک نئی چھپی، میں نے ان کو کہا کہ آپ تو چھپواتے رہتے ہیں، اس کا بھی جو ہے اعراب لگوا کر کرائیں، یہ بھی ان کی آج کے زمانے کی، انہوں نے فرمایا تھا میں نے اس زمانے میں لکھی تھی، میرے 600-700 درود شریف ہیں اس میں، اس میں آپ نے 1000 درود شریف لکھایا اس شخص کو جس نے یہ اپنا چھپوائی۔ یہ نام بھی لکھا نیچے، عزیز القبیتی ادریسی الحسن۔ یہ امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ کی زندہ کرامت، ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز۔ جیسا کہ آپ کے ہمارے پاکستان میں ہری پور ہزارہ میں ایک بزرگ نے، شیخ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی درود شریف کی کتاب لکھائی، 5-6 جلدوں پر، 30 پارے پر، یعنی وہ یہ وہبی ایک چیز، یہ بھی وہبی چیز، یعنی یہ چیز اس کی کوئی نقل نہیں کر سکتا، یہ کوئی اپنے سے پیدا نہیں کر سکتا، لکھ نہیں سکتا اس طرح کی چیز۔ اسی طرح اور بھی یعنی کتب ہیں، یعنی اسی کے متعلق جو ہے وہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا، جو امام جو ابھی آج کل یعنی ملتی ہیں، المنہج الفرید، یہ جو بندے اور رب کے درمیان جو حجابات آ جاتے ہیں، یہ شیخ کی معرفت، شیخ کون ہوتا ہے، مرشد کون ہوتا ہے، اس پر ہے۔ یہ بھی اللہ کے اسماء پر ہے، یہ بھی اس طرح کے اور بھی، یہ انہی کے سلسلے کے بزرگ ہیں جو لکھتے رہتے ہیں۔ یہ دلائل الخیرات کو آپ خیر ویسے ہی جانتے ہیں۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ کو جو ہے وہ ان کی بتائیں، اور ان کی کرامت بھی سائی، جو آپ زیارت بھی کریں۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، الحمدللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ درود شریف کی بات بھی سن لیں، ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ محبت والے لوگ ہیں۔ امام شاذلی فرماتے ہیں کہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں، جب درود شریف پڑھتے ہیں، تو اس سے کیا ہونا تھا؟ آپ پڑھتے ہیں نا سلام اور درود، تو فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا بندہ کہہ رہا ہے؟ مثلا بندہ سلام پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، کیا ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سی سلامتیاں ہیں جو تم حضور علیہ السلام کو دے رہے ہو؟ یہ امام علی خواص شاذلی نے فرمایا اپنے شاگرد امام عبد الوہاب شعرانی کو، انہوں نے اپنے ظاہر سیکھا بزرگوں سے، انہوں نے فرمایا کہ کون سی سلامتیاں ہیں جو تمہارے پاس، جو تم کہہ رہے ہو کہ آپ پر سلامتی ہو؟ تو فرمایا بھائی تو واقعی صحیح بات ہے، ہمارے پاس تو یہ سلامتی اس طرح کی کوئی نہیں ہے کہ ہم سلامتی، بلکہ کائنات ان کی وجہ سے سلامتی میں ہے، کائنات اس ہستی کی وجہ سے سلامتی میں ہے، تو کیا جائے کہ ہم تو، انہوں نے فرمایا پھر اس کا کیا مطلب ہے، یہ جو تم سلام پڑھتے ہو کیا مطلب ہے؟ وہ فرمانے لگے میں تو نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا، امام شاذلی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب آپ سلام پڑھتے ہیں یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی سنت میری طرف سے محفوظ ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کم از کم میں تو نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف سے سلامتی میں ہے، میری طرف سے آپ کا دین سلامتی میں ہے، آپ کی سنت سلامتی میں ہے، آپ کا عمل سلامتی میں، کم از کم میں جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے وہ سلامتی میں ہے۔ یہ فرمایا یہ ہے سلام۔ کیا ہم بھی ایسے ہی سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ ہم تو یہ کوئی بندہ جا رہا ہے اچھا جی میرا بھی سلام لے جانا، ایسے جیسے کوئی جیسے حال احوال بندہ پوچھتا ہے، نہیں،
اس میں بہت بڑا ایک حقیقت ہے. ایسے سلام ابھی وہ کون کے فرما رہے تھے بھئی فلاں کو بشارت دی کہ سلام اس کا قبول ہو گیا. ہر ایک کا قبول نہیں ہوتا. یہ آپ کو امام نسائی نے حدیث روایت کی ہے. یہ ظاہری دنیا میں بھی حیات مبارکہ میں بھی آپ کا یہی عمل تھا. سلام کا حضور علیہ السلام نے جو مطلب سمجھا اور سمجھایا وہ یہی تھا. کیسے؟ حدیث بھی سن لیں. ایک شخص بحرین سے آتا ہے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں بحرین سے ایک شخص آتا ہے. وہ سلام کرتا ہے حضور علیہ السلام. کتنی دور سے سفر کر کے آیا, 2 ہفتے تو لگے ہوں گے. جیسے ہم یہاں سے مدینہ شریف چلو پہنچ جاتے جلدی, وہ تو اس دور میں اونٹ پر پتہ نہیں گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہوگا. سلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ علیہ السلام جواب نہیں دیا, چہرہ مبارک پھیر لیا. اس نے پھر سلام کیا, آپ نے نہیں کیا. فرمایا کہ صحابہ نے فرمایا کہ تمہارے سلام کا جواب نہیں دیں گے اس لیے کہ تم نے 2 کام کیے ہوئے ہیں. ایک سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور دوسرا ریشم چمکیلا بڑا اس طرح کا لباس پہنا جو حضور علیہ السلام کو پسند نہیں. یہ اللہ نے ان کی شریعت میں حرام کر دیا ہے. اس لیے وہ گیا واپس, انگوٹھی بھی اتاری اور وہ ریشمی لباس بھی اتارا. جس طرح ہم یہ دیکھیں نا, یہ نبی نے منع فرمایا عورتوں کی طرح لباس مردوں کو نہیں پہننے چاہیے, بڑکیلے رنگ چمکنے یہ چیزیں. مثال کے طور پر یہ طریقہ نہیں ہے, حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے. آپ کو پسند نہیں. ریشم میں کیا ہے؟ ریشم میں ایک چمک ہوتی ہے, ریشم میں ایک چیز ہوتی ہے, وہ ایک دنیاوی طور پر سمجھا جاتا ہے بہت ایک اعلیٰ ایک اس میں چیز ہے. خیر وہ تو علماء ہی آپ کو فتویٰ دیں گے, لیکن جو ہے نبی علیہ السلام نے سونا اور ریشم مرد پر جو ہے وہ حرام. اب وہ گئے صحابی رضی اللہ عنہ, امام نسائی روایت کرتے ہیں حدیث صحیح, وہ اتار کے وقت. لیکن یہ تو آپ کو بھی سمجھ آ گئی نا, سلام کا جواب حضور علیہ السلام نے کیوں نہیں دیا. فرمایا میری سنت محفوظ نہیں ہے, میرا عمل محفوظ نہیں ہے, تم کس قسم کا سلام مجھ پر پڑھ رہے ہو. یہ سلام کیا ہوا؟ اور جو ہم لوگ جو ظلم ہم نے اٹھایا ہوا ہے, سنت کیا مطلب گناہ کبیرہ, امت پر ظلم, لوگوں کے پیسے کھا کے وہاں جا کے روضہ شریف پر سلام پڑھ رہے ہیں, لوگوں کے حکومت کے خرچے پر کوئی جا رہا ہے, کوئی لوگوں کے پیسے کھا کے جا رہا ہے, وہاں سمجھتے ہیں کہ ہماری حاضری ہو گئی. وہ جو فرما رہے تھے پہلے وہ مشیت اور مرضی کا فرق. یہ نہیں ایک بندہ کہنے لگا, ایک بزرگ کہے جی مجھے کعبہ شریف کا دروازہ کھولا گیا. انہوں نے فرمایا کہ ہم حکومت جب دروازہ کھولتی ہے نا, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں دروازے کو. جس طرح امام زین العابدین عمرے حج پر گئے تو خلیفہ آیا, بڑا شور مچا کے بھئی ہٹو جی, خلیفہ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے, چومنا ہے. بندے نہیں ہٹ رہے تھے. ایک شخص آتا ہے ایک کونے سے, بندے خود بخود ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ خلیفہ بھی پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ پوچھتے ہیں یہ زین العابدین ہے, حسین کے بیٹے. میں اس طرح کا دروازہ کھولے تو کوئی عزت ہے. یہ تو یزید بھی کھول لیتا تھا, حجاج بن یوسف بھی کھول لیتا تھا, اور دوسرے ابو جہل وغیرہ بھی کھول لیتے تھے. تو حکومتوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ اور بات ہوتی ہے, اللہ کی مرضی اور چیز ہوتی ہے. خیر حضور علیہ السلام کے پاس وہ واپس آئے. انہوں نے خود ہی عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں تم نے آگ کا انگارہ پہنا ہوا تھا اس لیے نہیں دیا. حدیث کے مفہوم ترجمہ ہے آگ کا انگارہ. کیا آگ کا انگارہ؟ یہاں جی پیر صاحب ہے, 5 انگوٹھیاں ہیں, اچھا کوئی سونے کی ہے, کوئی چاندیوں کی ہے, کوئی چیز ہے, جتنے اتنے بڑے پتھر. استغفر اللہ العظیم. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. آپ نے تو جو ایک انگوٹھی پہنی بھی ہے اس کا نگ کبھی باہر نہیں رکھا. پڑھیں شمائل کی کتابیں. یہ کسی کے پاس ہو نا تو میں آپ کو بتاؤں کہ دکھاؤں کہ کیسے آپ علیہ السلام انگوٹھی پہنا. یعنی یہ جو عقیق ہوتا ہے, یہ عقیق باہر کی طرف ہوتا ہے نا عام طور پر پہنے, لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیشہ وہ نگ والا حصہ وہ ہتھیلی کے اندر رکھا ہے. ہم نے اتنا سن لیا انگوٹھی پہننا سنت ہے, انگوٹھی پہننا سنت ہے. یہ بھی تو ہمیں کس طرح پہننا سنت ہے. وہ پھر امام
شاذلی نے فرمایا کہ کیا حکمت ہے، شارحین نے، شمائل کے جو شارحین ہیں جو لکھتے ہیں نبی علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام وہ جو نگ تو باہر رکھا جاتا ہے، ہاں بھئی کسی کو نظر آئے بھئی میں نے کتنا اچھا پہنا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام اندر رکھنے لگتا ہے چھلا پہنا ہوا ہے۔ تو شارحین لکھتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام دنیا دکھانا پسند نہیں کرتے تھے، دنیا کی زینت دکھانا آپ کو پسند نہیں تھا۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ آپ کے ذہن مبارک میں یہ تھا کہ اگر میرے کسی غلام نے دیکھا، غریب امتی نے دیکھا اور اس کا بھی دل چاہا کہ میں اس طرح کی انگوٹھی لوں، وہ نہ لے سکا تو اس کے دل پر گراں گزرے گا۔ تو وہاں انہوں نے مسئلہ نکالا، پھر فقہا نے کہ یعنی اپنا شارحین نے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں، امیر کے لیے وہ غریب کے سامنے اپنی دولت کو جو ہے وہ بیان کرے، جس کا کام نہیں مل رہا، مزدوری نہیں مل رہی، اس کے سامنے دوسرا کہ مجھے تو بڑی اچھی جاب ملی ہوئی ہے لاکھ روپے کی۔ بیوہ عورت کے سامنے شادی شدہ عورت اپنے خاوند کی محبت کا تذکرہ نہ کرے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس کا مکان نہیں ہے اس کو مت اپنی کوٹھیاں دکھاؤ، کیا کر رہے ہو تم؟ سوچا ہے کبھی تم نے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اس کے بعد تو کرائے کا مکان ہے یا مطلب ہے تھوڑا سا یعنی جس طرح کا بھی مکان ہے، اور آپ جی میں کوٹھی بنائی 2 کروڑ لگا کے، آنا ذرا دیکھنا دیکھنا دیکھنا، یہ گناہ کی چیز بن جاتی ہے، یہ مسلمانوں کو دل کو افسردہ کرنے والی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس لیے تو اختیاری فقر اختیار کیا، آپ کو تو کہا کہ آپ بادشاہ آپ نبی بنے، لیکن آپ نے فرمایا میری ساری امت کو نہیں بادشاہ بن سکتی، ان کے لیے میں نمونہ بنوں گا، ان کے ساتھ میں رہوں گا۔ تو یہ انگوٹھی پہننے کا بھی طریقہ پڑھیں شمائل یعنی تھوڑے تفصیل میں جا کے کہ حضور علیہ السلام نے کس طرح انگوٹھی پہنے، وہ ناگ اندر رکھا ہے یا باہر رکھا ہے، اور یہ وجہ کیا بیان کی کہ یہ کسی کے سامنے ایسی چیزیں نہ بتائیں، میرا جی بڑا یہ ہے، میرا تو اللہ پاک دا فضل ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ٹھیک ہے وہ رکھیں، اللہ پاک نے نعمتوں کا اظہار، لیکن غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنی چیزیں نہ دکھائیں، یہ ان کے لیے چیزیں۔ بہرحال وہ کہنے لگا کیوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے آگ کا انگارہ پہنا ہوا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس اور بھی بڑے انگارے ہیں، وہ نیا بندہ تھا آیا تھا، اس نے کہا میرے پاس اور بھی بڑا سونا ہے، آپ جو فرما رہے ہیں میرے پاس اور بھی سونا بڑا ہے، مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کو اپنی دولت دکھا رہا تھا، میرے پاس میں دولت مند بندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ حرہ کے جو پتھر ہیں، وہاں ایک علاقہ ہے مدینہ شریف کا جہاں روڈ پتھر پڑے ہوتے ہیں، روڈ پہ زمینوں پہ پتھر سمجھے، پتھریلی زمین، فرمایا ان پتھروں میں اور سونے میں میرے نزدیک کوئی فرق نہیں، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنی غنا کا اظہار کیا۔ فرمایا اگر یہ بات ہے دولت دکھا رہے ہو اور سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کوئی نرمی کروں گا شریعت کے معاملے میں، تو فرمایا یہ بھول جاؤ۔ کہاں آج کل کے ہم میرے جیسا کوئی پیر ہے جس طرح وہ جو مرید دے رہا ہے پیسے، اس کو نمازی بھی اس کی جو معاف اور اس کی سنتیں بھی معاف اور اس کا ساری چیز، بھائی تم تو جی پہنچے ہی پہنچے، تم نے تو میری بڑی خدمت کر دی ہے، بس تمہارا تو بیڑا پار ہو گیا۔ یہ وہ ہستی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہیں اور سبق دے رہے ہیں کہ پیر بھی وہی ہے جو آپ کا وارث اور آپ کے طریقے پر ہو، یہ نہیں ہے کہ مطلب امیروں کے ساتھ جو ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نہیں، آپ اٹھتے تھے بڑے بڑے امیر لوگ بادشاہ آتے فقیروں کے ساتھ بیٹھتے، مطلب یہ چیزیں ہمارے یہاں تو یہ اب چیز نہیں۔ تو وہ جس طرح فرما رہے تھے گدی نشینی کا تصور یہ نہیں ہے وہ باپ کے جگہ بیٹا بیٹھ گیا، یہی بات لوگوں نے امام حسین کو بھی بتائی، بڑے خطبات آپ کے، آپ کا حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے یہ یزید ہے، یہ بڑا گدی نشین ہے، یہ بہت بڑی ہستی کا جو ہے وہ اپنا یعنی بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، میرے بھائی نے اس ہستی کو حکومت دی، وہ کتنی بڑی ہستی ہوں گی کہ ساری امت کو میرے بھائی امام حسن نے ان کے حوالے کر دیا، کیا مقام ہوگا اس ہستی کا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ دیکھیں نا ایک رسی نہیں دیتے یہ بزرگ، امانت کسی کی کوئی خیانت، تو ساری امت کو ایک کے حوالے کر دینا۔ فرمایا لیکن حسین ایسے گدی نشین کو نہیں مانتا جو اپنے باپ بدادا کے طریقے کو چھوڑ چکا ہو،
ہاں اگر وہ حضرت امیر معاویہ کے طریقے پر ہے تو میں ٹھیک ہے کرتا رہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے، نہیں حضور نسبت تو ہے نا، بیٹا تو ہے نا اس کا جو ہے، وہ آپ بھی بیعت کر لیں، آج کیا حرج ہے؟ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں جی اولاد فلاں بزرگ کی ہے نا، 200 سال ہو گئے، دیکھو نسبت کا بھی کوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے مت سبق دو، میں بیعت کرنے والا نہیں، بلکہ میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کھڑے ہو، اے علماء کے طبقہ، اے اہل اللہ، اور اے جس نے آپ نے خطبہ دیا مکہ میں، یعنی کربلا میں روانہ ہونے سے پہلے، اس میں یہ تو آپ نے فرمایا حسین ایسی گدی نشینوں کو نہیں مانتا کہ جو اپنے باپ اور یا وہ دین کے طریقے پر، حسین انہی گدی نشینوں کو مانتا ہے کہ جو اپنے صحیح باپ کے طریقے پر ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو نہیں۔ اب ہمارے ہاں جتنے شجرے آپ دیکھ لیں، کتنے بزرگ باپ بیٹا ہیں جو اہل ہوں گے، یہ نقش بندیہ کا شجرہ وہ پڑھ دیں، ڈاکٹر رضوان صاحب کے نقش بندی پڑھ لیں شجرے سارے، کوئی اکا دکا کوئی باپ بیٹا بیچ میں آ گیا، باقی کوئی نہیں۔ چشتیہ کا شجرہ پڑھ لیں، شاذلیہ کا شجرہ پڑھ لیں، سہروردیہ کا شجرہ پڑھ لیں۔ یہ اب 200 سال 100 سال سے بات ہوئی ہے کہ بھئی پگ بند ہو، جو کوئی بھی ہے وہ اس کو آتی شاید نہیں آتی ہے جی، یہ جی فلاں سیدھا جی اپنا یہ بند۔ تو امام حسین فرما گئے ایسا نہیں ہم مان سکتے، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ سب سے پہلے یزید کی قبر پر جا کر سلام کریں اور یزید کی بھی عزت کریں، تو پھر پتہ چلے کہ آپ کے بھی یہ گدی نشینی کا یہ تصور ہے۔ گدی نشینی کا تصور صرف یہی ہے کہ جو اپنے باپ اور اہل کے طریقے پر ہے وہ سر آنکھوں پہ، جو چھوڑ گئے بس ان کے لیے وہ نہیں۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ تھا، اسی نظریے پہ آپ کربلا تشریف لے گئے، اسی نظریے پر آپ نے موت دی، یعنی قبول کی، شہادت قبول کی۔ اور یہ حالانکہ یزید اب ولی تو چھوٹا ہوتا ہے، سارے ولی مل جائے ایک صحابی کے قدموں کے برابر نہیں پہنچتے، تو وہ کتنا بڑا اور براہ راست وہ بیٹا ہے، کوئی بیچ میں کوئی بندہ بھی نہیں ہو، کوئی نسل بھی نہیں ہو۔ اسی یزید کا بیٹا معاویہ، اس کو جا کے سارے سلام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں تھا، دادا کے نقش قدم پر تھا، جن کا نام تھا، جو نام اس کا رکھا وہ اس نے ساری حکومت کو لات مار دی، اس نے کہا میں ایسے ظلم میں نہیں شریک ہوتا، یہ لو رکھو ساری حکومت، میں جا رہا ہوں۔ آج سنی بھی جا کے سلام کرتے اس کی مزار پر، شیعہ بھی جا کے سلام کرتے اس کے مزار پر۔ دیکھ لیں کیسا بدبخت شخص ہے، باپ بھی جنتی اور بیٹا بھی کیا مقام ہے، اور یہ درمیان میں، اس سے پتہ چلا کہ بھئی یہ چیز۔ بہرحال وہ تو میں آپ کو بات ادھر نکل گئی، سلام کی بات کر رہا کہ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ جب بندہ حضور علیہ السلام پر درود سلام پڑھتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی آپ کی شریعت کو، آپ کی سنت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ یہ ابھی کون پہلے کہہ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام گناہ کو دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں، امت کے گناہ کو دیکھ، تو بندہ جو دکھی کر رہا ہے کس قسم کا سلام پڑھ رہا ہے، وہ کیا درود پڑھ رہا ہے وہ؟ اللہ پاک تو کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک یا تو رحمتیں بھیج، لیکن خود کیا رحمتیں بھیج، خود کیا گناہ بھیج رہا ہے ان کے پاس۔ رات دن کی امان نبی علیہ السلام کے پاس یعنی بالکل پیش ہوتے ہیں۔ خیر چلیں گے تھوڑی بات جزولی سلوک کی بھی سن لیں، خدا اور نبی علیہ السلام کی طرف سفر۔ یہ دیکھیں ان کے سلوک کا جو بنیادی جو تصور تھا وہ تھا کہ یہ پہلے مقصد زندگی بتاتے تھے بندے کو، کیا؟ یہ دیکھیں پہلے کہ جب کچھ بھی نہ تھا سوا اللہ کے، اللہ جل مجدہ نے کچھ بھی نہیں ہے، زمین اسمان پہاڑ کوئی شے بھی نہ، سب سے پہلے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا عالم ارواح میں۔ یہ ہے صوفیاء کا سلوک، یہ ہے ان کا طریقہ، یہ ہے سبق کہ مقصد زندگی بتانا۔ عالم ارواح میں اللہ پاک نے پیدا کیا، اور وہاں جو ہے عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں اور دوسری چیزوں پر امانت پیش کی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ زمین اسمان پہاڑوں پر اللہ پاک نے ایک امانت، ایک تحفہ پیش کیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں نے کہا کہ یا رب العالمین وہ امانت کیا ہے جو تو پیش کرنا چاہتا ہے، ہمیں دینا چاہتا ہے؟ تو اللہ پاک نے خود ہی فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کو اختیار نہیں دیا وہ نیکی اور بدی کا، وہ جس کو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا مشیت،
یعنی اختیار نہیں دیا تھا نیکی اور بدی کا، میں نے اب کسی مخلوق کو دینا ہے، جس کے دل ہے وہ لے لے۔ آسمانوں نے کہا یا رب العالمین اگر لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگر پھر اس کو ادا کیا، اس کا حق عبادت کی، تو ایسا انعام جو کسی کو نہیں ملے گا، اور اگر نہ اس کو غلط استعمال کیا، کفر کیا، گناہ کیے، تو پھر سزا بھی ایسی جیسے کسی کو نہیں ملی۔ کسی نے نہ لیا، زمین بھی ڈر گئی، آسمان بھی ڈر گئے، پہاڑ بھی ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان اور اس سے پہلے جنوں نے بھی یہ لیا ہوا ہے۔ میں نے اور آپ نے وہ وزن اٹھا لیا جس کی وجہ سے ہمیں ثقلین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے عہد لیا کہ اب یہ جو طاقت تمہیں دی گئی ہے، الست بربکم، اب اس پر قائم رہنا، یہ یاد رکھنا تمہارا رب کون ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ نہیں کہ وہاں بھول جانا دنیا میں جا، اب یہ دیکھ لیں گے ادھر یہ دنیا میں اب اللہ پاک نے ہمیں بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے، زمین پر اپنی چھڑی مبارک سے، ساگ مبارک سے چند لائنیں کھینچی اس طرح کی، صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے، وہ تجسس میں تھے کہ کیا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آپ نے سب کی تشریح بیان فرمایا، یہ انسان کی زندگی ہے، ادھر سے چلتی ہے اور ادھر تک جاتی ہے، اور جو امام محمد بن سلیمان جزولی موت لکھا ہوا تھا نا، آپ نے فرمایا یہ جو دائرہ ہے، یہ جو مربع ہے، یہ جو لائنیں ہیں، یہ موت ہے۔ انسان تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اوپر جانا، اور یہ موت چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے، نکل نہیں سکتا باہر۔ کوئی ہے جو موت سے نہیں۔ یہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جو لائنیں ہیں چھوٹی چھوٹی، فرمایا کہ یہ آزمائشیں اور نعمتوں کا جو ہے دورہ ہے، ایک کے بعد دوسری آزمائش، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، بیچ میں نعمت بھی آئے گی، بیماری شفا، اور کوئی مطلب یعنی مسئلہ پیدا ہو گیا، یعنی نعمتیں اور مصیبتوں سے فرمایا کہ موت تک آزمائش ہوتی رہے گی۔ تو یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں آئیں کہ ہر مسئلہ آپ کا حل کر دیں گے، ساری آزمائشیں ختم، وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ میں نبی علیہ السلام کے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم، میں تو آزمائش کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں محبوب کو آپ کے قدموں میں لا دیں گے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ وہ کسی نے کہا محبوب کا ہی کہتے ہیں، بیوی کا کوئی نہیں کہتا بیوی کو قدموں میں لا دیں گے۔ مطلب ایسے اوٹ پٹانگ باتیں، ہمارے لوگ جدھر کسی نے پتھر پھینکا ادھر چلے گئے۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، ان کی بات سنیں کہ یہ آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہنا ہے، جو نیک ہونا ہے تو آزمائش کا درجہ بڑھتا ہے، نہ کہ ہر چیز سے فارغ ہو کے مطلب کہ بیٹھ جانا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یہ موت سے بعد بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، یہ جو انسان لمبے پلان منصوبے بناتا ہے وہ اس کے موت کے بعد تک بھی گئے ہوتے ہیں۔ اور یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ وہ یہ بھی امام شاذلی اور دوسرے بزرگ فرماتے ہیں، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں 60-70 سالہ جو زندگی ہوتی ہے، 20-22 سال سونے میں گزر جاتے ہیں، 13 سال بچپن میں گزر جاتے ہیں، 15 سال کام میں، تعلیم میں، 1 سال 2 سال پریشانیوں میں، باقی لے دے کے 6 سال بچتے ہیں 60 سالہ زندگی سے۔ تو کتنی مختصر۔ تو یہ مرید کو وہ پہلے امام جزولی یہ سمجھاتے دنیا بڑی مختصر ہے، 70 سال بھی ہوئے تو 6-7 سالہ ہے کوئی نہیں۔ اس کے بعد آنا ہے برزخ کے 2 حصے ہیں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، یہ تو صرف ایک بتانے کے لیے۔ یا تو جنت کے باغوں میں سے اس کی روح اعلیٰ علیین میں چلی جائے گی، نہیں تو وہ برزخ کے نچلے حصے میں آگ میں چلی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اس کو قیامت کا بتاتے، پھر دوزخ کا بتاتے، پھر جنت کا بتاتے۔ یہ پورے 5 زندگیاں وہ مرید کو پوری طرح جو ہے وہ دکھاتے ہیں، یہ مقصد ہے، ہم یہاں ہیں اور خطرے میں ہیں، یہاں سے آئے ہیں، ادھر جا رہے ہیں۔ اب وہ کہتا آگے میں کیا کروں جنت میں جانے کے لیے؟ وہ فرماتے آگے کیا کرنا ہے، آگے پھر ان کا بڑا سلوک ہے، وہ طریقہ میں آپ کو فرمایا کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو۔ کیا کرو؟ عقیدہ درست کرو۔ وہ جو بھی پہلے بتا وہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اس میں تو زیادہ بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، صاف نبی علیہ السلام بیان کر دیا۔ اب آئے دن جو بندہ اس میں کوئی چھیڑتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کے ذہن میں کیا ہے۔ بتا دیا گیا آپ کو پہلے بھی بھئی توحید پر، لوگ پوچھتے رہتے ہیں
اے جی سوشل میڈیا پر بڑے بندے آج کس کی بات سنیں؟ میں تو بڑی آسان طریقہ ہے، جو اللہ پاک کی توحید پر ایمان رکھیں، ختم نبوت پر ایمان رکھیں، اہل بیت کا ادب کریں، تمام صحابہ کا ادب کریں، ائمہ فقہ کا ادب کریں، ایک کے پیچھے چلیں، اولیاء اللہ کا ادب کریں گے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کیا مشکل ہے؟ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں تمہیں، عام بندے کو بس یہ سیدھا سادہ اپنا شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، ختم نبوت پر ایمان رکھو، ناموس رسالت پر پہرا دو، صحابہ کے ناموس پر پہرا دو، اہل بیت کے ناموس پر پہرا دو، ائمہ فقہ کا ادب کرو جن کے ذریعے دین پہنچا، ائمہ جو باطن ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کا ادب کرو، ایک کے پیچھے چلو، تو باقی کیا مسئلہ ہے؟ اس باقی جس کی سنیں، جو اس پٹڑی سے اتر ہے سمجھو وہ اتر گیا، یہ کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں۔ عقیدہ پہلے درست ہونا، دوسرے نمبر پر ان کے سلوک میں ضروری ہے فقہ، یعنی ضروری مسائل جو وضو، طہارت، غسل کے، اس کے بعد وہ سکھاتے ہیں پچھلی زندگی سے توبہ کیسے کرنی، گناہ کو معاف کیسے کرانا ہے، جو ظلم کیا ہوا ہم نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے، اس کے میں توبہ کی شرطیں ہوتی ہیں، پھر توبہ تو نصوح ہوتی ہے، اس میں 8 شرطیں ہیں، توبہ کی 4 شرطیں ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سارا اس کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مرد میدان تیار ہو، جو اب مجاہدہ یعنی کوشش کرنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں سمجھے بیعت کے بعد جتنی محنت ہے وہ ختم، بیعت کے بعد تو شروع ہوتی ہے، وہ تو جنگ شروع ہوتی ہے، سمجھ لیں، یہ سمجھ لیں بھائی جو کرنا تھا کر لیا، ایسی بات نہیں۔ اب کہاں پہنچے وہ؟ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جسم کا تقوی۔ تو یہ شاذلیہ بزرگ فرماتے ہیں اس سے کے بعد آپ نے زبان، کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور شرمگاہ، ان کو نقصان دہ امور سے بچانا ہے، گناہ کے امور سے بچانا ہے، حضور علیہ السلام کے طریقے پر ان کو استعمال کرنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان پہ 2 جو ہیں ان پر بھی بشارت دی ہوئی تھی کہ جو بندہ مجھے من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، 2 جبڑوں کے درمیان، 2 ٹانگوں کے درمیان کی چیز کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ لیکن یہ فرماتے ہیں تم تو کہتے میں اللہ کا دوست بننا ہے، 7 کو کرو، 2 کو نہیں، 5 دوسروں کو بھی، کان بھی نہ سنیں، آنکھیں بھی غلط نہ دیکھیں۔ اور یہی سیدنا عبدالقادر جیلانی کا سلوک ہے، اس سے طریقہ ہے۔ اب مجھے کئی بندے حضرت صاحب دلائل الخیرات دی، فلان سلسلے دی اجازت دی، میں لے لیں اجازت جتنی مرضی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کا۔ اجازت ہوتی ہے کچھ سیکھ سکھا کے دینا، وہ برکت کے لیے لینی ہے لے لو۔ جیسے امام حدیث کی اجازت آپ کو دے دوں، جی بھائی میں نے آپ کو امام بخاری حدیث کی اجازت دے دی، آپ روایت کر سکتے ہیں، نہ آپ نے حدیث پڑھی، نہ آپ کو پتہ، نہ کچھ، تو اس طرح کی فائدہ نہیں۔ ان کا یہ تھا کہ پورا سلوک طے کر کے تو پھر جو ہے وہ بھی اگر وہ مناسب سمجھے۔ حضرت صاحب مجھے کوئی منزل رکی ہوئی ہے، اچھا جی کیا کہاں رکی ہوئی ہے؟ 4 سلسلوں کی اجازت ہے، منزل رکی ہوئی، تو میں نے کہا نہیں، ایک جس سلسلے کا طے کیا ہے اس کا تو بتاؤ نا۔ وہ تو کوئی نہیں پتا۔ رکی کہاں ہوئی ہے؟ وہ بھی کوئی نہیں پتا۔ تو یہ اسی طرح، تو یہ سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین، بیٹا امید بھی مت رکھو روحانیت کی بو سونگھنے کا، یہاں تک کہ یہ 7 اعضاء کو تم گناہوں سے نہ بچا لو۔ تم بڑے ہو بڑے، میں یہ پہنچ رہا ہوں، میں وہاں پہنچ رہا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، فرمایا کہ یہ نہیں۔ تو اس پر پھر وہ 7 اعضاء کی اصلاح کرتے ہیں، 30 دن کا وظیفہ دیتے ہیں، مثلا یہ زبان کا، وہ زمانے میں جیسے وہ کرتے ہوں گے 30 دن لکھتے تھے، 30 دن آپ نے تسلسل کے ساتھ زبان کے گناہوں سے بچنا ہے، ایک ہی وقت میں، یعنی ایک ہی لائن میں۔ پھر 30 دن کانوں کے، 30 دن آنکھوں میں۔ یہ آپ سن رہے تھے نا خلوت 14 سال، وہ کیا کرتے تھے خلوت میں؟ تربیت۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ 2 سال بندے کو کورس کراتے تھے، تو کیا کراتے تھے؟ انہوں نے لکھا تو ہوگا نا کچھ، وہ یہی چیزیں ہیں۔ زبان کی اصلاح 1 مہینہ، کانوں کی، آنکھوں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، پیٹ کی، شرمگاہ کی، 7 کر کے اس کے بعد یہ زبان ٹھیک ہو گئی، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، پتہ چلا جی یہ سلوک ہو رہا ہے ہمارا، تو اتنا ہی ہو جائے نا تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، یعنی بندہ کم از کم جنتی
नबी अलैहिस्सलाम की बिशारत के मुताबिक बन सकता है। और अहलुल्लाह तमाम इस पर मुतफिक हैं। ये पता नहीं विर्द दो जी, वजीफ़ा दो जी, ज़िक्र दो जी। वो एक बुज़ुर्ग से किसी ने कहा, मैं ज़िक्र बहुत करता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उन्होंने फरमाया वजह यह है कि तुम ज़िक्र की कुल्लियाँ कर रहे हो। कुल्ली समझते हो ना? कुल्ली, कुल्ली का मतलब है पानी घुमाया मुंह में फिर बाहर, अंदर तो गया ही नहीं, पानी ने तो फायदा पहुंचाना। तुमने फरमाया तुम जिक्र की कुल्लियां करते हो, इसको को दिल में उतरने दो, को किरदार में नजर आए तो जिक्र का कोई फायदा हो। तुम करते हो जिक्र की कुल्लियां, ना गुनाहों से बचना। जो बंदा इन गुनाह करता है वो जिक्र का सारा फैज बाहर निकल जाता है। तो तुम लाख दफ़ा भी अल्लाह अल्लाह करो वो चला जाएगा, अगर ये सात गुनाहों से नहीं बचना। और एक दफ़ा भी अल्लाह का नाम लेके, एक घूंट भी मैंने पी लिया ना, तो मेरे जिस्म में कोई ताकत पहुंच जाएगी पानी में। और अगर सारा दिन मैं कुल्ली करता रहा, पिया और बाहर, ये मिसाल, ये हमारे जिक्र हैं। और आज वजीफे बड़े बड़े हजार हजार की तस्बीह, बात, गिबत, चुगली, ये वो, फायदा नहीं। आंखें, कान, हाथ, पेट, शर्मगाह, पाँव। उसके बाद दूसरा मरहला इनका आता है सोच की पाकी। क्या लिखा हुआ है? सोच की, आप लगता है किसी सोच में गुम हो गए हैं। सोच की पाकी यानी दिमाग को बुरी सोचों से पाक करना, वसवास, खतरात। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिमाग को इस्तेमाल करना हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा में। मसलन आप पूछें कैसे? इमाम शाज़िली फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम किस तरह अपना दिमाग इस्तेमाल करते थे, सोचते किस तरह थे, सोचते किस तरह थे। तो उन्होंने हदीस से वो चीज़ें निकाली कि आप अलैहिस्सलाम का सोच का अंदाज क्या। फरमाया मसलन एक ये था कि आप जब भी किसी को मिलते, बूढ़ा, जवान, काफिर, मुसलमान, जो भी है, आप सोचना शुरू कर देते इसको मैं नफा कैसे पहुंचा सकता हूं, इसका मैं फायदा कैसे कर सकता हूं। ये था आपके सोचने का अंदाज। इसकी फिर ट्रेनिंग होती है दूसरे मरहले में, वो बुरी सोचें ख़त्म करके तो नबी अलैहिस्सलाम की सोच पर बंदूक को लेके आना। आप जिसके पास भी बैठे हैं, आपने उसको पुर उम्मीद करके आप उठे हैं, उसके कभी ना उम्मीद करके नहीं उठे। ये आपकी सोचने का अंदाज था। मैं नफा, तो इसमें फिर पूरे 10 दर्जे हैं। वो नहीं, मैं आपको मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो पूरा एक ये मरहला है कि बुरी सोचों से कैसे बचना है, कैसे उनको जो है अमल में आने से रोकना है, पूरा तरीका है। शैतान की सोचे, नफ्स, बुरी सोहबत, दुनिया, गफलत, यहाँ तक कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक जो है वो बंदे का जो है वो जा जुड़े। उसके बाद आते दिल की पाकी, कल्ब का तज़किया। वो तफसीली तौर पर फिर होता है कि जो बुरी सिफात है उनको ख़त्म करना अच्छी है। उसके बाद जो फिर आती है नफ्स का तज़किया, कि नफ्स का ख़ास तज़किया आता है कि और ज़्यादा पाक उसको किया जाता है। उसके बाद ये हो गया सारा, यानी कल्ब की पाकी, ये कल्ब की चीज़ें हैं। ये सारी 4 चीज़ें करके जिस्म, दिमाग, दिल और नफ्स, जिस्म, दिमाग, दिल और नफ्स। उसके बाद वो कहते हैं कि अब आप तैयार हो जाएं हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस हजूरी में जाने के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की बेदारी में ज़ियारत के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के कुर्ब में जाने के लिए। ये इसके बाद शुरू होता है उनको तखस्सुस हासिल था। जैसे होता है ना तखस्सुस, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस तक पहुँचाना, ये उनकी स्पेशलिटी थी। ये 30 दिन में, हो तो कितने साल उन्होंने लगाए, लेकिन इमाम शाज़िली भी कह गए 30 दिन उनके तरीके के मुताबिक तो वो बंदा उधर जा सकता है। ये किया हुआ हो तो 30 दिन भी बंदे के लिए काफ़ी। उसको थोड़ा सा इशारा मैं देता हूँ आपको, कल वो बातें। अब ये देखिए, ये मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ कि आपने ज़िंदगी का मकसद जान लिया, अकीदा दुरुस्त, फ़िक़्ह दुरुस्त, तौबा कर ली, मुजाहिदा, ज़ुबान, कान, आँख, पेट, हाथ, पाँव, ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचे क्योंकि आपकी इत्तबा में। उसके बाद ये दिमाग का तज़किया, कल्ब का तज़किया, नफ्स का तज़किया। उसके बाद मखलूक पर शफ़क़त है आपको, अल्लाह की हजूरी में है। ये तो हो गया, सारा बयान किया। अब आ गई वो जो रूहानी जो कुर्ब है। रूहानी चीज़ में सिर्फ मैं ये आपको थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ कि सूफिया अहलुल्लाह फरमाते हैं कि यकीन के 3 दर्जे हैं। शरीयत में, तरीक़त में इल्मुल यकीन होता है, हकीकत और मार्फत में ऐनुल यकीन होता है। हक़ुल मतलब क्या? मसलन एक बंदा कहता है वहाँ आग लगी हुई है, वो नज़र आ रही है,
آپ اس کی بات مان لیتے ہیں واقعی لگی ہوگی. اس کو کہتے ہیں علم الیقین. جب آپ نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، عین الیقین اس طرح گویا آپ نے آگ کو آنکھوں سے دیکھا. حق الیقین یہ آپ قریب پہنچ گئے، آپ نے اس کی گرمی بھی محسوس کی. پر ہمیں یہ چیزیں چھوڑ کے صرف آپ کو تھوڑا سا وہ بتانا. تو یہ شروع کراتے ہیں اپنا روحانی سفر کے بندے کو تزکیہ لطائف کرا کے روح ان کی یہ پھر منتقل کرتے ہیں روحانی دنیا میں. اس کے بعد یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے روح کی حاضری کراتے ہیں وہاں. اس کے بعد کعبہ شریف، اس کے بعد مسجد اقصیٰ، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بیت المعمور، قبہ برزخ، پھر اوپر، پھر جو اوپر کے جہاں ہیں یہ جو مقام معیت، احدیت اور اقربیت اور دوسرے آگے محبت اسماء اور سارے یہ جو لوح و قلم، عرش الہی، میں صرف نام لے رہا ہوں، یہاں تک پہنچاتے اوپر پھر جو ہے بیت اللہ تک جو ہے عرش الہی سے بھی اوپر لے کے، اور اس کے بعد جو ہے ابدیت کے 3 مقام ہیں. وہاں جو یہ ان کا آخری یہ ہوتا ہے اس یعنی سلوک کا جو اوپر جو عروج ہے، مقام ابدیت، مقام عبودیت اور مقام عبودہ. اب یہ کیا ہے وہ تھوڑی بات کی تو لمبی ہو جائے گی. ہے سارے یہ بندگی کے ہی درجے کہ بندہ بن جائے بندہ صحیح اللہ جل مجدہ کا اور نبی علیہ السلام کا صحیح امتی. وہاں سے پھر جو ہے یہ پھر واپس روح آتی ہے، پھر اس کو حقیقت نماز اور حقیقت مطلب یعنی روزہ یہ سارے حقائق نصیب ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر وہ آخر آ کے مجلس محمدی میں جا پہنچتی ہے. یہ ہے شاذلیہ کا شروع سے لے کے بندہ کافر ہو یا گناہگار ہو وہاں سے لے کر حضور علیہ السلام کی مجلس تک، وہاں تک جا کے وہ نبی علیہ السلام کی زیارت بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، زیارت بھی کرتا ہے، ملاقات بھی کرتا ہے. اور اس کے بعد اس کو پھر 2 قسم کی چیزیں دی جاتی ہیں. یا تو اس کو خدمت خلق میں لگا دیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے صاحب تکوین بن، جیسے حضرت خضر ہیں یا اس طرح کے کو کتب ابدال بندہ بن گیا. یا پھر اس کو مقام دعوت دیا جاتا ہے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، نیک بنانا ہے، پڑھاؤ، علم سکھاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو. یا وہ تو سامنے آ کے کرنا پڑتا ہے، اور خدمت جو تکوین ہے وہ سامنے آنے کی ضرورت نہیں. تو اس لیے آج جو کہ میں کتب آپ کو کیا ضرورت ہے کہنے، یہ تو ہے ہی باطنی چیز، وہ حضرت خضر نہیں بتا رہے ہیں، تو جب یہ تو بتانے والی چیز ہی نہیں ہے. اچھا تو یہ آخر ختم ہوتی ہے. یہ پورا نقشہ دیکھ لیں، ابھی آپ کے سامنے میں نے یہ رکھ دیا. یہ ہے ظاہری سلوک جو عقیدہ، فقہ، توبہ، مجاہدہ، 7 اعضاء، دماغ، دل کا تزکیہ اوپر جاتا ہے. یہ باطنی سلوک جو عرش الہی تک جا کے پھر واپس آ کے مقام دعوت یا مقام تکوین، خدمت دین یا خدمت خلق میں بننا. یہ مکمل امام جزولی کا، امام شاذلی کا یہ اس طرح ہے. خلاصہ اس کا یہ آخری 5 منٹ میں مقصود ان کا یہ ہے، وہ کہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ میں صفات ہیں لا محدود، کتنی؟ کوئی حد نہیں. اب اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی شخصیت کو پیدا کیا، نور محمدی کو، اور آپ کو اپنی صفات کا فیض دیا. آپ کو بھی رحیم، رعوف، حافظ، ناصر، یہ ساری چیزیں، حلیم، کریم، یہ سارا بنایا. اب میرا اور آپ کی جو آزمائش ہے وہ یہ سارے سلوک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ادھر آ کے، یہ میں اور آپ ہیں سمجھ لیں، ہم بھی جو ہے صفات الہیہ کے مظہر بن جائیں. اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، میرے طبیعت میں بھی معافی آ جائے. اللہ پاک دینے والا ہے، میری طبیعت میں بھی دینا ہو، لینا ہی لینا ہی نہ ہو. اللہ جل مجدہ حلیم ہے، مجھ میں بھی حلم آ جائے. اللہ پاک جو ہے حیا والا ہے، مجھ میں، یعنی صفات الہیہ کا مظہر بن جانا. وہ کس طرح بندہ بن سکتا ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں. اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، خلق عظیم بخشے. ہم نے صرف ان کی نقل کرنی ہے، جس طرح انہوں نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، وہ صفات الہیہ کے مظہر ہم بھی بن جائیں گے. اسی کو حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، یعنی کہ اللہ اس کے بن گیا، نعوذ باللہ، یا وہ حلول ہو گیا. بھائی یہی کہ صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے وہ بندہ. تو یہ کہانی جو ہے یہ ختم ہوتی ہے. یہ پورا پھر نقشہ سلوک بھی ہے. تو میں نے چلو یہ کم و بیش جتنا کر سکتا تھا وہ آپ کو سامنے. امام
محمد بن سلیمان جزولی الشاذلی، ان کا جو درود شریف آپ جانتے ہی ہیں، اب آپ نے ان کے سلوک اور یعنی طریقہ سلوک کو بھی جان لیا تھوڑا بہت. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور اخلاص نصیب فرمائے، اور نبی علیہ السلام کا قرب اور اہل سنت پر ہی ہمیں جو ہے زندہ رکھے، اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے، گستاخیوں، بے ادبیوں، ہر چیز سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے قبلہ حضرت علامہ جناب سید احمد دباغ دامت برکاتہم العالیہ. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اب انشاءاللہ منقبت کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد ارسلان پارے قادری صاحب. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آیا آدم میں ہے جلوہ محمد بن سلیمان کا، آیا آدم میں ہے جلوہ محمد بن سلیمان کا، رفیع و شان ہے رتبہ محمد بن سلیمان کا، رفیع و شان ہے رتبہ محمد بن سلیمان کا. فنا ہو کر نبی کے عشق میں راہ بتا پائی، فنا ہو کر نبی کے عشق میں راہ بتا پائی. مدینہ ہی رہا قبلہ محمد بن سلیمان کا، مدینہ ہی رہا قبلہ محمد بن سلیمان کا. یہ برکت کی درود پاک کی کنواں ابل آیا، یہ برکت کی درود پاک کی کنواں ابل آیا. وہ بہت مشہور ہے قصہ محمد بن